نوجوانی میں لیمو پانی اور بریڈ فروخت کرنے والے کس طرح دنیا کی عالمی شخصیت بن گئے۔ نوجوانی میں جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ غربت سے مارا ہوتے اور ان کے گھر میں اتنی غربت ہوتی ہے، اتنی غریبی ہوتی ہے کہ وہ جب اسکول سے واپس آتا ہے تو سخت گرمی میں وہ سڑک کنارے ہو کر پانی بیچتا ہے، یعنی لیمو پانی کی بوتلیں بیچتا ہے اور بریڈ فروخت کرتا ہے۔ وہ کس طرح دنیا کی عالمی شخصیت بن گئے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اس بچے نے ٹان رکھی تھی کہ میں نے دنیا میں ایک شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت بن کر جینا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ شخص تو مر جاتے ہیں لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہم بات کر رہے رجب طیب اردگان کی۔ وہ 20 برس سے زائد عرصے تک وہ اقتدار میں ہے اور اب بھی 28 مئی یعنی 2023 کو فیصلہ ہونے جا رہے کہ کیا وہ دوبارہ ترکیہ کے صدر رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ناظرین، اگر بات کریں سپر پاور امریکہ کی نظریں، یورپ کی نظریں اور اسرائیل کی نظریں ترکیہ کے اوپر ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اردگان کو سائیڈ لائن کر دیں اور اس کو اقتدار سے ہٹا دیں، کیونکہ ٹریٹی آف لوزین یعنی معاہدہ لوزان ختم ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ترکیہ کے اوپر 100 سالہ پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اگر پابندیاں ختم ہوتی ہیں اور اردگان اقتدار میں رہتے ہیں تو پھر انہوں نے ترکیہ کا نقشہ بدل کر رکھنا ہے، اور جس طرح انہوں نے بدل کے رکھا ہے، انہیں ترکیہ کا تعارف دنیا میں کروایا، ترکیہ عوام کی انہوں نے مقبولیت بڑھائی اور خود ایک عالمی لیڈر یعنی اسلامک لیڈر وہ ابھر کر دنیا میں نظر آئے۔ وہ سپر پاور جیسے لوگوں کے سامنے، امریکہ کے سامنے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا واحد اسلامی لیڈر ہے موجودہ دور میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ترکیہ کے بانی جو ہے مصطفی کمال اتاتürk ترک کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والے رجب طیب اردگان ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ ناظرین، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل آپ کے لیے لا رہا ہے ایک سیریز، اور اس سیریز میں ہم بات کریں گے جو موٹیویشنل جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں، ہم بڑے بڑے ہستیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم صرف اپنے ٹارگٹ آڈینس کو محدود رکھیں گے، ان لوگوں کو جن کے اندر ایک تڑپ ہو، جو جنونی ہو اور انہوں نے زندگی میں کچھ بننے اور بڑے بڑے خواب دیکھنے والے کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، کس طرح مشکلات سے گزرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ کس طرح زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم اردگان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اردگان جب بچہ تھا چھوٹا سا تو وہ ان کی جو فیملی ہے وہ غربت سے بہت زیادہ متاثر، وہ مشکلات کا شکار تھا۔ اگر کہا جائے تو ان کی زندگی بہت ہی مشکلوں سے ان کو 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ ملتا تھا، لیکن اردگان کے والد جو ہے انہوں نے ان کی کچھ اس طرح تربیت کی ہے کہ اردگان کو پہلے انہوں نے اسلامی تعلیم جو ہے وہ دلوائی، اور اس کے بعد وہ استنبول میں مرمرہ یونیورسٹی سے انہوں نے مینجمنٹ کی ڈگری حاصل۔ لیکن ناظرین، جب وہ اسکول ٹائم میں یعنی بچہ تھا، وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو وہ بیگ رکھ کر نماز پڑھ کر وہ جاتا ہے اور سڑک کنارے کھڑے ہو کر لیمو کے پانی بیچتا ہے اور بریڈ فروخت، جسے ترکی زبان میں سمید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں رجب طیب اردگان کی۔ رجب طیب اردگان کے والد جو ہے وہ جو ساحلی محافظ اسے کہتے ہیں، کوسٹ گارڈ تھے وہ ترکی میں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے 5 بچوں کی انہوں نے کچھ اس طرح پرورش کی ہے کہ انہوں نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے استنبول شفٹ کرنا۔ جب وہ استنبول چلے گئے تو انہوں نے وہاں پہ اس اردگان کو ہے اسلامی تعلیم دلوائی، اس کے بعد انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی سے، جس طرح ہم نے ذکر کیا، انہوں نے وہاں سے ڈگری حاصل کی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اردگان جو ہے وہ بڑے زیادہ شوق رکھتے تھے فٹ بال میں، وہ ایک فٹ بالر بھی تھے، اور ابھی بھی جب وہ اقتدار میں ہے تو ان کے کچھ ویڈیوز کبھی کبھار آ جاتے ہیں، وہ فٹ بال کھیلنے کا زیادہ شوق رکھتے ہیں اور ابھی بھی کبھی کبھار وہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایک جنونی سا انسان جو ہے ان کو سیاست سے بڑا لگاؤ ہے، اور وہ سیاست کے اندر ان کو اتنی دلچسپی تھی کہ جو ہے کچھ جو اسلام پسند حلقوں میں وہ اتنے زیادہ سرگرم ہو گئے کہ نجم الدین اربکان کے نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے حامی انہوں نے اسلامک ویلفیئر پارٹی میں وہ اردگان شامل ہو گئے۔ اور جب پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، 1990 کی بات ہے، جب پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو اردگان نے استنبول سے جو ہے وہ انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، اور میئر کے لیے انہوں نے انتخابات لڑنے کے لیے حصہ لیا، اور وہ استنبول شہر کے اگلے 4 سال تک وہ میئر۔ لیکن اردگان جو اسلام پسند لیڈر تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تقریر کی، اور تقریر کے کچھ حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ حصے یہ ہے کہ مساجد ہمارے بیرکیں ہے، گنبد ہمارے ہیلمٹ، مینار ہمارے چرے، اور وفادار ہمارے سپاہی ہے۔
اس تقریر کے اوپر اردگان کو جیل جانا پڑا۔ جب وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ دوبارہ 2001 میں وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اتنے دوبارہ وہ سرگرم ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک سیاسی اتحادی یعنی عبداللہ گل کے ساتھ انہوں نے ایک نئی پارٹی اسلامک پارٹی کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور اس پارٹی کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی AKP کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ اور انہوں نے دن بدن اس طرح مقبولیت حاصل کی، انہوں نے پارٹی کو کچھ اس لیول پر پہنچایا کہ وہ 2002 میں ان کو پارلیمانی انتخابات میں اکثریت ملی اور اردگان اگلے سال ترکیہ کے وزیر اعظم بنے۔ آج کا نام تو ترکیہ ہے، پہلے ان کا نام ترکی تھا، وہ ترکی کے وزیر اعظم اس ٹائم بنے۔ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے، اور ابھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نا وہ کچھ اس طرح بندے تھے کہ انہوں نے ترکیہ کا نام پیدا کیا، انہوں نے عوام کی مقبولیت کروائی، عوام کا نام جو ہے انہوں نے تعارف کروایا پوری دنیا میں، انہوں نے عوام کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیا، اور ان کو مشکلات سے وہ بھی دوچار رہے، کیونکہ ان کے جو ناقدین تھے، ان کے جو اپوزیشن والے تھے، انہوں نے بڑے مشکلیں ان کے لیے کھڑی کی ہیں۔ اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ کیا اردگان جو ہے وہ 2023 میں صدر رہیں گے یا نہیں، کیونکہ 1999 کے بعد سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے ترکی ابھی موجودہ جو حال ہی میں جو زلزلہ آیا تھا ترکی میں، وہاں پر 50,000 تک لوگ جان باک ہو چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں عمارتیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی اپوزیشن ان کو کہتی ہے کہ اردگان جو ہے معیشت سنبھالنے کو اس میں ناکام رہے، اور انہوں نے کچھ اس طرح چیزیں، انہوں نے کچھ اس طرح منصوبے نہیں بنائے کہ لوگوں کے جو ہے وہ مطلب وہ کچھ حفاظت کریں۔ ترکی عام اردگان کے بارے میں بات کریں، انہوں نے مسلمانوں کو نا اس طرح انہوں نے بوسٹ اپ کیا، ان کا تعارف کروایا پوری ترکیہ میں، ان کا نام انہوں نے نام بنایا مسلمانوں کے اوپر، انہوں نے کافی کام کیا، اور انہوں نے ترکیہ تاریخ کے اوپر ڈرامے بنانا شروع کر دی، اور پوری دنیا میں انہوں نے ترکیہ کو سامنے کر دیا، اور انہوں نے ریپرزینٹ کیا کہ ہاں یہ ہم ترکیہ والے ہیں، ہم اس طرح ہیں۔ اور انہوں نے ملاقات کی تھی ایک عالمی لیڈر سے، اور اس عالمی لیڈر سے جب انہوں نے ملاقات کی تو اردگان نے استنبول میں، تو انہوں نے جو بیک گراؤنڈ رکھا تھا، انہوں نے پرانے زمانے کا وہ ریپرزینٹ انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے ایک قسم کی ریپرزنٹیشن دی، اور انہوں نے جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں رکھی تو عثمانی سلطنت کی چیزیں انہوں نے رکھی تھی کہ یعنی ہم سے پابندی ہٹ رہی ہے، اور 2023 کے بعد ہم دوبارہ اسی طرح اقتدار میں آئیں گے، اور ہم نے دوبارہ ایک سلطنت اس کے اوپر عالمی میڈیا کے اوپر کافی چرچے، اور اس چیز کے اوپر کافی بحث مباحثہ ہوا کہ اردگان نے کچھ اس طرح ریپرزنٹیشن دی ملاقات کے وقت، جب وہ عالمی ایک لیڈر سے ہاتھ ملا رہے تو انہوں نے بیک گراؤنڈ میں جھنڈوں کی جگہ انہوں نے ترکیہ کی تاریخ رکھی تھی، سلطنت عثمانیہ کی ساری چیزیں، تلوار، ڈال وغیرہ، انہوں نے ساری ان چیزوں کی ریپرزنٹیشن کی۔ ناظرین، انہوں نے مسلمانوں کی کچھ اس طرح ریپرزنٹیشن کی ہے، اور ابھی اگر ہم کہیں کہ انہوں نے اقتدار پر انہوں نے گرفت کس طرح مضبوط کیا، تو وہ جب 2014 کی بات ہے، جب وہ 3 دفعہ بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنی مدت پوری کی، تو انہوں نے دوبارہ صدارت جو ہے نا وہ صدر بننے کے دوڑ میں وہ شامل ہو گئے، اور وہ ترکیہ کے صدر بن گئے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ابھی جو ہے نا ادھر وہاں پہ بلدیاتی انتخابات میں انہیں ازمیر، استنبول اور مرمرہ جیسی جگہوں پر انہیں مطلب کچھ 2-3 ایسے شہر ہیں ترکی کے اندر جہاں پر انہیں سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ تھوڑا کمزور ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ اپوزیشن ہمیشہ یہی تنقید کرتے کہ وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کی طرف نہیں لے کے جا سکتے اور نہ یہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب 2016 میں بغاوت ہوتی ہے ترکیہ کے اندر، تو ایک قسم کیا کہا جاتا ہے کہ اس میں ترکیہ جب وہ اس بغاوت میں 300 شہری جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں، اور آلموسٹ 1,50,000 سرکاری ملازمین کو وہ برطرف کرتے ہیں، 50,000 لوگوں کو جو اردگان ہے وہ حراست میں لیتے ہیں۔ انہوں نے بغاوت کو اس طرح کچھ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مقبولیت اتنی بڑھائی تھی کہ انہوں نے جب ایک ریڈیو کے اوپر ایک وائس دیا کہ فوج جو ہے وہ فوجی لوگ نکلے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے، اور وہ بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردگان کو ہر حال میں انہوں نے اقتدار سے نکالنے، اور ہی اسرائیل، امریکہ جیسے ملکوں کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ اردگان کسی طریقے سے سائیڈ لائن ہو جائے اور ان کو ہم سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ ان کے لیے بڑا خطرہ ہے جو یہ ٹریٹی آف لوزین ختم ہوگا اور اردگان اقتدار میں رہیں گے، تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اردگان نے پھر دنیا کو آنکھیں نکالنی ہے اور دکھانی ہے کہ ہم
ترکیہ ہے، اور اب ہم ٹیکس بھی لیں گے اور ڈرلنگ بھی کریں گے اپنے ملک کے اندر، تیل بھی نکالیں گے، سب کچھ کریں گے جس طرح وہ پابندیاں ان کے اوپر لگی تھی اس کے اندر مینشن تھا۔ ناظرین، انہوں نے کس طرح نام بنائے، اور اگر ہم بات کریں تو 2019 کی بلدیاتی انتخابات میں ان کو جو ہے انقرہ، استنبول، ازمیر میں ان کی ہار ہو گئی تھی اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب بھی کہا جاتا ہے، لیکن اردگان نے کچھ ایسی بھی کارنامے کیے، جس طرح ہم آیا صوفیہ کی ایک تاریخی عمارت جو ہے وہ 2020 میں انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا، اور اس پہ کافی مسلمان ناراض ہو گئے، جو سیکولر لوگ تھے وہ ناراض ہو گئے، اور ان کے اوپر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، اب بات ہو رہی ہے کہ کیا 2023 میں وہ دوبارہ انتخابات میں کامیاب ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ ان کا فیصلہ 28 مئی 2023 کو ہونے جا رہا ہے کہ آیا وہ کامیاب ہوں گے، دوبارہ اقتدار میں رہیں گے یا وہ اقتدار سے ہٹ جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہم نے اردگان کے بارے میں آپ کے سامنے انٹروڈکشن رکھا کہ اردگان نے کس طرح اپنا نام بنایا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ولاگ میں کچھ زیادہ ہی ٹائم لیں اور آپ کو بور ہونے دیں۔ اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہے، اور جو دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہے، جو بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے شخصیات گزرے ہیں، انہوں نے کس طرح غریبی سے وہ نکل کر وہ بڑے انہوں نے نام کمائے، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے